اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل روحانی برسات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے درود تنجینہ کی وظائف اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کروں گی۔ اس مہینے کے اندر جو مہینہ صفر المظفر کا چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ درود تنجینہ کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھیں، اور خالص طور پر جیسے جمعہ کے دن جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت، تمام درود پاک کی فضیلت بے شمار اس کی برکات اور اس کی فوائد ہیں۔ لیکن درود تنجینہ جو ہے یہ مشکلیں، مصیبتیں، غموں سے نجات دلاتا ہے۔ درود تنجینہ وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور ہر غم سے اللہ رب العزت نجات دلاتا ہے۔ ایک عالم جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے، ایک بزرگ کا قصہ اپنے ایک بزرگ کا قصہ شیخ موسیٰ کا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز جو ہے وہ طوفان کی زد میں آ گیا، اور طوفان جو تھا وہ قہر خداوندی بن کر جو ہے وہ جہاز کو ہلانے لگا۔ تو ہم لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ ہم کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی منٹوں میں یہ جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اور ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنی تیز جو جہاز کو اتنی یعنی کہ لہریں جو ہے وہ اتنی بلند ہیں، تو یہ جہاز جو ہے وہ اس سے ڈوب جائے گا، تو کوئی قسمت والا ہی اس سے بچ پائے گا۔ تو وہ شیخ فرماتے ہیں کہ اسی عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ چند لمحے غنودگی طاری رہی اور میں نے دیکھا کہ ماہ بطحات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود 1000 مرتبہ پڑھو۔ تو میں بیدار ہوا اور میں نے دوستوں سے کہا کہ وضو کرو، اور درود پاک ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے 300 بار ہی درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور جو تھا وہ کم ہونے لگا، وہ آہستہ آہستہ تھمنے اور رکنے لگ گیا۔ تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح جو تھی وہ پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی، اسی لیے اس درود پاک کا نام درود تنجینہ بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بے پناہ فضائل ہیں، اور بزرگان دین نے بارہا مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت ہی مشکل میں گرفتار ہو گیا، اس نے وضو کیا اور یہ درود پاک اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی جو مشکلات تھیں وہ حل ہونا شروع ہو گئی۔ اس درود پاک کو جو شخص جتنے ادب، احترام اور یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اتنا ہی جلد آپ کو فائدہ اس کا نصیب ہوگا۔ اور بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیاوی یا دینی کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کو دینی کوئی مسئلہ ہے، دینی آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، یا آپ چاہتے ہو کہ کسی کے دل میں اللہ کے لیے آپ اپنی محبت پیدا فرما لیں، یا آپ کی کسی سے ناراضگی چل رہی ہے، تو آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کو معاف کر دے، آپ سے صلح کر لے۔ اگر آپ کی کوئی دینی حاجت ہے تو آپ علماء فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں جب یہ عمل کریں تو آپ قبلہ روح ہو کر کریں۔ اور اگر آپ کی کوئی مشکل دنیاوی ہے، جیسے کہ کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی دولت کا مسئلہ ہے، تو آپ جو ہیں کوئی رشتے کا، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو مشرق کی جانب منہ کر کے
تو آپ اس کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس کو جس طرح سے پڑھتے جانا ہے، جتنی ادب احترام اور جتنا یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اتنا ہی جلدی آپ کو آپ کی مشکلات کو حل فرمانے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عمل جو آپ نے قبلہ روح ہو کر کرنا ہے یا مشرق کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، یہ آپ نے پہلے دن سے شروع کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے دن آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے دن آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، پانچویں دن آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو مشکل ہے وہ 7 دن میں یا 11 دن کے اندر اندر آپ کی مشکل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ آپ کی تمام مشکلیں اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے۔ تو ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ خالصاً اس نیت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھے عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ، اور اپنے بستر کو صاف ستھرا خوشبودار کر کے باوضو سو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر ہی وہ زیارت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر میرے رب نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لیں۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، اس کی بے شمار برکات ہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، تو ان میں سے چند جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ تو ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام 10 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم جو ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر ڈاکٹروں سے طبیبوں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کی بیماری کی تکلیف سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو میری تمام معزز سامعین اور ناظرین، یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ خیرات تو ہر مہینے میں کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے، بہت ساری حتیٰ کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو جس طرح سے بھی آپ کو مناسب لگے، جتنی آپ کی وسعت ہو، اپنی وسعت کے مطابق صدقہ کیجئے۔ اس ماہ پاک کے اندر جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ آپ صدقہ دیں۔ تمام میری بہنوں سے، خصوصی طور پر عورتوں سے ہے گزارش کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم عورتیں لعن طعن کرتی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ وہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور دیں، اور اس عمل کے بعد بھی آپ درود تنجینہ کا کوئی سا بھی عمل کریں۔ تو اگر اس مہینے میں کر رہی ہیں تو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ صدقہ دے کر اس کو شروع کریں، اور آخر تک جب آپ کا مکمل ہو تب بھی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام مشکلوں اور مصائب کو آسان فرمائے، اور میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے مسلمانوں کے بھلائی کے ارادے سے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے۔ اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام